الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وعلمنا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا وأعلانا وأولانا ومأوانا ومقصودنا وسرورنا وذوقنا وشوقنا ومنصورنا ونصيرنا وناصرنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا أبا الزهراء رضي الله تعالى عنها غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کار رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے یا الہی دور ہوں آلائشیں سب نفس کی سیدی اقبال تاج الاصفیاء کے واسطے خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحال ما غریبوں خدا را یک نگاہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام آپ تمام عاشقوں کو سیدی اعلی حضرت کا مہینہ مبارک سارے کو بولنا جی خیر مبارک کلان تے تھوڑے ہی آئے ہو سرکار دی محفل ہی چاہے چہرے بجھے بجھے ہوں تو مسئلہ گڑبڑ ہوتا ہے خوش ہو کے بیٹھے ہیں لوری تو زندہ دل ہوتے لوری ہوئے بخیل ہوئے کیڑی کتاب اس لکھی خوش ہو کے کہیں خیر مبارک آلہ حضرت نہ ہوندے تے اے جڑی فکر تنوں نظر آ رہی ہے نا کدھر رافضی خارجی ناسوی
توبہ توبہ جی اعلیٰ حضرت نہ ہوندے آج اسی انہوں نے جواب کے میں دیں. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو یہ آپ کو سنی نظر نہ آتے. یہ سنیت بے اعلیٰ حضرت کا احسان ہے قیامت تک. ویسے سے نیت میں کتی سی ایک کوئی گال کرنی 1 منٹ دی تے نکل جانا ہے تے بس ہون پھر بعض روحیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ بات ہونی چاہیے. چلیں اب تھوڑے وقت میں انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، لمبی بات نہیں ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت کون ہے؟ نمبر 1 آپ حافظ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ محدث ہیں، آپ مفسر ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں. قطرہ ہی ہوتا ہے، پانی کا قطرہ ہی ہوتا ہے. لیکن جب وہ قطرہ پانی کا، بارش کا ایک قطرہ گرتا ہے تو قطرہ ہوتا ہے. لیکن جب وہ قطرہ ندی میں گر جائے تو وہ قطرہ وہ ندی بن. اور جب وہی قطرہ دریا میں گر جائے تو دریا، اس کو قطرہ کوئی بھی نہیں کہے. اور جب وہی قطرہ سمندر میں چلا جائے تو قطرہ. سیدی اعلیٰ حضرت محبت کا ایک قطرہ ہی تھے، صرف محبت کا ایک قطرہ ہی تھے. لیکن آپ جب نقی علی خان پاک کے گھر میں پیدا ہوئے اور عشق رسول کے سمندر میں آپ نے غوطہ لگایا تو اب قطرہ نہیں بنے. اب احمد رضا کون ہے؟ اب احمد کی رضا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں آپ کو تو مزہ آنا چاہیے. احمد رضا احمد پاک کی رضا ہے. اور یہ میں احمد مدینہ شریف والے احمد کی بات ہو رہی ہے. سلطان العارفین حضرت سخی سرور سلطان باہو پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرماتے تو ہندوؤں کی بارات راستہ بھول گئی اور جنگ شریف میں آپ نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. تو مست ملنگ ہوتے ہیں بابے، ان کو کون پہچانے ہیں جی، جدھر بیٹھے ادھر ہی میں کھانا بنا دیتے ہیں. تو ہندو تھے تو یقین اتنا تھا، کہنے لگے کہ مسلمانوں کو لو رستہ پوچھو تو صحیح دس چڑھتے ہیں. یعنی اتنا یقین تھا. لاہور شریف میں بسا اوقات بڑے بڑے آزمائشیں ہو جاتی ہیں. وہ ہمارا ایک کلاس فیلو ہے، کہتے ہیں میں فیصل آباد میں تھا تو میں نے وہ بندے سے پوچھا گھنٹہ گھر کدھر ہے؟ انہیں کہا 200 روپے لگنے. رکشے پر بٹھایا، گھما پھر آگے ادھر ہی آپ کو اتار دیا. کہتا ہے گھنٹہ گھر. حضرت سلطان فرماتے ہیں ہم سے جب انہوں نے پوچھا نا جی کہ ہم نے رستہ پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا اسی تے بیٹھے ہی رستہ دسن واسطے ہیں. کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی جی احمد پور جانا ہے. تو وہ شور کوٹ سے آگے جدھر آپ نے ڈیرے لگائے اس سے آگے احمد پور وہ بستی تھی چھوٹی سی. آپ نے فرمایا کہ خالی رستہ دساں کہ نال چلا جاؤں تڑے. اب کون کہتا ہے جی آج کل جی میں مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے جو آپ کو رستہ بتاتے ہو یہ کہہ دے کہ میں آپ کو چھوڑ بھی آتا. آپ نے فرمایا میں نال ٹر جانا تڑے تن چھڑ کے آنا ہوتے. کہنے لگے سبحان اللہ جی ٹھیک ہے جی چلیے. مطلب سبحان اللہ بمانا تعجب. ایک میں ہو سکتا ہے کہ بابا رستہ بھی دس لیتے کہ میں چھڑ کے آیا. انہیں کہا جی ٹھیک ہے جی چلیے جی. آپ نے فرمایا سڑے ذرا انداز کچھ وکھرے ہی ہوندے ہیں. انہیں کہا جی حکم. فرمایا اکھاں بند کرو. تے رستہ تے اکھاں بند کر کے تے جڑا نظر آندا ہوئے وہ بھی نہیں آندا. وہ کہنے لگے بابا جی رستہ پوچھیا تے تسی پہلیاں دس رہے ہو. آپ نے فرمایا تانوں احمد پور چھڑ کے آواں گا پر رستہ تسی میرے کولوں پوچھو میری مرضی تے چلو. اکھاں بند کرو. اکھاں بند کیتیاں. فرمایا کھولو. کھولیاں تے سامنے مدینہ شریف بیٹھا ہے. اب مرزا جیل میں کہتا ہے یہ کرامت ہے تو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا کرامت ہوتی ہوا ہے جو عقل میں نہ آئے.
1800 میل دور تخت بلقیس پڑا ہوا ہے جی شام میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سبا میں ہیں، تخت شام میں پڑا ہوا ہے 1800 میل، اس سے زیادہ کی بھی روایات ہیں۔ ملکہ بلقیس پہنچ چکی ہے، صرف 1 2 4 5 10 منٹ کے فاصلے پر آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تخت بلقیس چاہیے، 1800 میل کا سفر ہے، تو کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، سورہ نمل، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جن بولے عفریت دیو ہیکل، کہنے لگا میں لے کے آواں گا۔ فرمایا ٹائم کنا؟ انہیں کہ حضور تسی اپنی مجلس چو اجی اٹھو گے نہیں، اس تو پہلے تخت آپ دے قدموں چ ہوئے گا۔ تے آپ دی مجلس تے 7 گھنٹے دی ہوندی سی، 8 گھنٹے دی۔ آپ نے فرمایا نہیں اتنا نہیں ٹائم، وہ تے سامنے آ کھلوتی ہے ملکہ بلقیس۔ فرمایا میں جلدی چاہیے۔ تو یہ دیو ہیکل جن تھا، جن کی طاقت بڑی ہے جی، ہمیں انج کر دو ویسے سارے پٹھے ہو جائیے، طاقت اس کے پاس۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس سے جلدی چاہیے۔ اب قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ بولا جو کہ جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا، وہ آپ کا صحابی تھا، نام ہے اس کا حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی، صحابی ہے آپ کا، ولی ہے، صحابی ہے، نبی نہیں ہے۔ انہیں کہ حضور میں لے کر آؤں گا جی۔ تو آپ نے فرمایا ٹائم کتنا؟ انہیں کیا آنکھ بند کر کے کھولو گے نہیں، پہلے تخت آپ کے قدموں چ ہوئے گا۔ یہ قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، قرآن آپ کو سنا رہا ہوں، حضور والا قرآن شریف آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ پہلے نے کیا جی تسی انج کر کے اٹھو گے تو اس سے پہلے تخت آ جائے گا۔ دوسرے نے کیا حضور تسی صرف اپنی آنکھ مبارک نو صرف بند کر کے کھولنا ہے، اس تو پہلے تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اے منڈا ٹھیک ہے میں جا لے کے آؤں۔ آپ خود بھی لا سکتے ہیں نا، آپ نبی ہیں، چلے ہو نبی ہیں آپ، لیکن آپ بتانا چاہتے ہیں، ان کو سمجھانا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جا آصف لے کے آ۔ آپ نے آنکھ بند کی تھی جی، کھولی کوئی نہ تھے، سامنے آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، آ گیا۔ تو یہ ہیں سلیمان، اور ان کا صحابی ہے آصف بن برخیہ، اور ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، لیکن مصطفیٰ تو ان کے بھی نبی ہیں۔ جہاں سلیمان علیہ السلام نے جانا ہوتا تھا، قرآن ہے سورہ سبا، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، جتھے آپ نے جانا ہوتا سی مہینے دا سفر آپ 24 گھنٹے طے کر دے سی۔ تسی تاں نہیں منن سے تیار کہ تسی جہازاں چ بہن والے ہو، تے جدوں جہاز نہیں سن ادوں تے پھر گل ذرا جلدی سمجھ آ جاندی سی۔ 4 گھنٹے میں مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں، تو پہلے لوگوں کو 6 ماہ لگ جاتے تھے حج کے لیے جاتے ہوئے۔ تے قرآن کہتا ہے جتھے آپ نے 1 مہینے جانا ہوندا سی، آپ 12 گھنٹے 24 گھنٹے ٹر جاندے سن۔ ولی سلیمان الریح سورہ سبا کا دوسرا رکوع ہے، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر واصلنا له عین القطر۔ جی تقریباً گل میں اپنے محبوب دی کرنا چاہنا جی، سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تقریر میں بند کر دیں۔ ذرا توجہ نال سننا۔ سلیمان علیہ السلام نے جانا ہوندا سی، مہینے دا سفر کتنی دیر ہی طے ہوندا سی، اور رسول اللہ نے بھی جانا ہوتا تھا، سفر حضور نے بھی کیے، سلیمان علیہ السلام نے بھی کیے۔ وہ سلیمان پاک کے یوں نہیں سلام ہے، لیکن ادھر مصطفیٰ ہے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا۔ اب حضور نے بھی جانا ہوتا تھا، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے جانے کا ارادہ فرمایا کسی جگہ پر، تو آواز آئی محبوب تسی نہیں جانا، تسی نہیں تکلیف فرمانی جان دی۔ مولا پھر کی ہوئے گا؟ محبوب آپ ادھر بیٹھے، ہم جگہ کو اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ نہ ثابت ہوئے بخاری شریف چوتے تسبیح تاڑی جناب، بخاری شریف جو ثابت نہ ہوئے ہے حدیث پاک، کسی بھی تاڑے تسبیح بھی تاڑی، امام بھی تاڑے، گڈیوں بھی تاڑے۔
سب کچھ آپ کا جی، اگر بخاری میں یہ بات موجود نہ ہو۔ اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام معراج شریف سے تشریف لے کر آیا، آپ نے فرمایا میں راتوں رات مسجد اقصی میں گیا اور پھر لامقام میں گیا۔ وہ کہنے لگے ہم تو نہیں مانتے۔ فرمایا تم کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے ہم دارالعلوم دیوبند والے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو نہیں مانتے، ہمارا کام تو چٹا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیسے مانو گے؟ جیسے تم کہتے ہو، ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ تم دوزخ میں سڑنے سے بچ جاؤ، بس مان جاؤ۔ ان کا جی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر آپ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے تو مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، شہتیر کتنے، بالے کتنے، روشن دان کتنے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندوں میں تو نماز پڑھانے گیا تھا، میں یہ چیزیں گننے تو نہیں گیا تھا، بلکہ جس نے بنایا ہوتا ہے گھر اس کو نہیں پتا ہوتا یہاں کتنے بالے ہیں، کتنے شہتیر ہیں، کتنے تھم لگے، کتنی لکڑی لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ بس میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں نماز پڑھائی ہے اور یوسف بھی میرے پیچھے کھڑے تھے، داؤد بھی کھڑے تھے، سلیمان بھی کھڑے۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم تب مانیں گے جب آپ ہمیں بتائیں دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے، شہتیر کتنے، بالے کتنے۔ قلب مصطفیٰ پر تھوڑی سی دیر کے لیے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے تکلیف مبارک نے آنا چاہا، فوراً آواز آئی محبوب فکر نہیں کرنی، یہ دیکھیے ہم نے مسجد اقصی اٹھا کر آپ کے قدموں میں رکھ دی ہوئی ہے، آپ دیکھتے جائیں، بتاتے جائیں، دروازے اتنے شہتیر، اتنے بالے اتنے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا محبوب تسی جانا نہیں، اسی جگہ نو چک کے تڑے قدمیں۔ اب آپ سمجھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام کے امتی کی طاقت اتنی ہے کہ وہ 1800 میل کا سفر یوں طے کروا دیتا ہے، تو سلطان باہو پر طاقت نہیں ہوگی، اور وہ امتی بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ تو یہ باتیں تو صرف آل محمد سمجھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے امی بھی نیک ہونی چاہیے، ابو بھی نیک ہونے چاہیے، پیر بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمسایہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، محلے دار بھی اچھا ہونا چاہیے، تاں جا کے اعلیٰ حضرت کی کوئی نکی جی تھوڑی جی سمجھ آ گئی، بس تھوڑی جی سمجھ آ گئی۔ اعلیٰ حضرت پاک کہ میں ایک ہی بات کر کے تو اپنی بات مکمل کرتے ہیں، دو باتیں کروں گا جی۔ ایک تو اعلیٰ حضرت تسبیح پہ ورد کرتے تھے، اس لیے میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی تھی، ورنہ میں پڑھتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تسبیح پہ ورد کرتے تھے، ورد کیا جی؟ انہیں جانا انہیں مانا، 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 انہیں جانا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ورد ہے، آپ بھی کیا۔ اب دعوت اسلامی کی جو ایپ آ گئی ہے نا جی، وہ نماز والی، اس میں وہ ایک اپڈیٹ ہو چکی ہے، اس پہ آپ ایک بار یوں انگوٹھا رکھیں گے تو وہ گنتی شروع ہو جائے گی، اس پہ آپ یوں کر انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں۔ جس بندے نے گل میری توجہ نہ سن لی، سمجھ لے، انشاءاللہ دا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا۔ گل جس بندے نے سمجھ آ گئی، کیا خیال ہے برہان صاحب؟ غلط تو نہیں کہہ رہے؟ اگر کہہ رہے ہیں بتائیں، آپ حضرت بھی بیٹھے ہیں، بڑوں کی اولادیں، بتائیں غلط کہہ رہے ہیں، ہم آنا چھوڑ دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا ورد تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا، اعلیٰ حضرت کا ورد ہے پھر کے گلی گلی تباہ، سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت کا ورد ہے ہم گناہ گاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ 2.5 مرلے مدرسہ جناب، تے مدرسے دانے مک گئے، پیسے ختم ہو گئے، تے بچے پڑھن استے آئے۔ آپ دے ایک شاگرد دا نام ضیاء الدین مدنی ہے، تے ضیاء الدین مدنی پاک دے ایک شاگرد دا نام امیر اہل سنت ہے۔ شاگرد دیکھو کیسے کیسے اعلیٰ حضرت نے تیار کیتے، 2.5 مرلے بیٹھ، پیسے ختم ہو گئے جناب مدرسے تے۔ سنگیاں نے کیا حضور انج کر لو کہ نوابے تھے علاقے دا تے واہ واہ پیسے او دے بڑے، او دے کول پیسے بڑے، تسی او دی شان وچ ایک قصیدہ لکھو، تے 2-4 سال مدرسے دانے نہیں مکن گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے،
شروع ہو گئے اعلیٰ حضرت، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں، کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سنگی کہنے لگے حضور سی تکیہ سی نواب دی شان لکھو، فرمایا ہمارے نواب تو مصطفیٰ ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا، پھر میں لکھنے لگے انہوں ہی دا جا کے سنا دینا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے جی، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی میلاد شریف اگر آپ ثابت کر دیں کرنا چاہیے تو ہم آپ کو، اگر آپ روایتوں سے ثابت کر دیں کہ میلاد شریف منانا جائز ہے تو ہم 100 روپے انعام دیں گے، تو 100 روپے دی بڑی ویلیو سی، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ثابت کر دے منانا جائز نہیں سی تو ہم 200 دیں گے۔ کیسے لوگ تھے بابا جان، مال کے لوگ ہیں جی۔ میں پرسوں بچے کو بتا رہا تھا، بلکہ کل ہی غالباً گاڑی میں بات ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے کوئی گل چھٹی نہیں، کوئی بندہ قیامت تک حضور دی تعریف کرے گا، کوئی اونجی گل کرے گا جڑی اعلیٰ حضرت پہلے لکھ گئے تھے کر کے۔ ایک گل تو انہیں سنانا تھی، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا میلاد شریف منانا جائے، میلاد شریف منانے سے کیا ملتا ہے، منانا چاہیے، اور میں بڑا ہی بغیرت آدمی تو دلیلیں پوچھنا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کا کیا موقف ہے، فرمایا میلاد شریف کے اندر جو چراغ جلتا ہے نا، اس چراغ سے جو دھواں اٹھتا ہے، احمد رضا اس پہ اپنا دل قربان کرتا ہے۔ کیسی بات ہے جناب، جڑا چراغ جلتا ہے وہ تو جڑا دھواں اٹھتا ہے، میلاد شریف کا چراغ، فرمایا احمد رضا تلی تے رکھ کے جان وہ دیتے وار کے قربان کر چھڑا۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت، اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کا صدقہ اعلیٰ حضرت کے سائے میں رکھے۔ ہم نے تو بریلی جانا ہے انشاءاللہ، ہم نے اور کہیں نہیں جانا ہے، ہم نے بریلی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سنگی ساتھی جنہوں نے محفل شریف کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ انہیں فیض رضا نصیب فرمائے۔ آپ سب جتنے بھی سنگی یہاں بیٹھے ہیں سب کو اعلیٰ حضرت کا فیض عطا فرمائے۔ اس لیے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ بریلوی کیوں لکھتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے، تو آپ کہا کریں اس کا مطلب ہے حلالی، ہم اس لیے لکھتے ہیں محمد حسن رضا بریلوی، میں ہوں بریلوی، کیوں لکھتے ہیں، اس کا معنی حلالی ہے بس۔ کون سی ڈکشنری میں لکھا، ہماری اپنی ڈکشنری میں، ہم شہنشاہ لوگ ہیں، ہماری اپنی ڈکشنری، آپ شہنشاہ ہیں جناب، آپ شہنشاہ ہیں، یہ سب شہنشاہ ہیں، نبی کے گدا شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ ٹانا ٹانا کیدہ ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت۔ ایک مسئلہ ہے جی رشتہ دار چھوٹ جان گے، تو ایدہ جواب رب نے قرآن ہی دے چھڑیا، جڑا میں آیت پڑھی، فرمایا رشتہ دار چھوٹ جان گے اگر تسی میرے حبیب نال وفا کرو گے، کوئی گل نہیں، اسی جبریل نو تڑا رشتہ دار بنا چھڑان گے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ۔ اللہ خیر فرمائے گا، اللہ حضور کی غلامی عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔